السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت نے گندم سبسڈی کے اوپر بڑی کٹ لگائی ہے، اور گندم سبسڈی کی اس جو کٹوتی ہے یا سبسڈائز گندم کی جو ریٹس ہیں اس کے اندر جو چینجز لا کر جو گندم مہنگا کیا جا رہا ہے، اس سے وہ کمیونٹی جو پہلے مسائل کا شکار ہے، جن کو بہت سارے فائنینشیل مسائل ہیں، ان کے یہ مسائل مزید بڑھیں گے۔ اور دوسری طرف حکومت گلگت بلتستان نے گریڈ 17 سے اوپر کے جو ملازمین ہیں ان کی گندم کو انہوں نے کہا ہے کہ آج کے بعد ان کو سبسڈائز گندم نہیں ملے گا۔ اب اس تمام سنیریو میں ہوگا کیا کہ جو سرکاری آفیسرز ہیں، جو آفیشلز ہیں، وہ طبقہ جو گریڈ 17 سے اوپر ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لیے گندم تو پیدا کریں گے یا اپنے لیے گندم کی ارینجمنٹ تو کر سکیں گے، لیکن وہ عام آدمی جس کی ریفرنسز نہیں ہے یا جن کو انہوں نے گندم مہنگا کر کے ایک سبسڈی کو ختم کریں گے، تو ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ایک طرف تو حکومت گلگت بلتستان نے جو 17 سکیل سے اوپر کے لوگ ہیں ان کی گندم کی جو ہے سبسڈی ختم کی ہے۔ ایسے میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا کرائٹیریا بنایا کہ کس بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے 17 سکیل سے اوپر کے جو آفیشلز ہیں ان کی گندم جو ہے وہ ان کی سبسڈی نہیں دی جائے گی۔ تو میں اس مسئلے کے اوپر ہماری کئی دفعہ جو سابقہ وزراء اعلیٰ ہیں، حفیظ صاحب ہیں، مہدی شاہ صاحب سمیت جتنے بھی جو کیئر ٹیکر بھی رہے ہیں، ایون خالد بھی، ان کے دور میں بھی یہ مسئلے چلتے رہے۔ ان سے بھی ہمیں کئی دفعہ اس مسئلے کے اوپر بات ہوئی کہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم کوئی اپر گریڈ کے لوگ ہیں ان سے گندم کی کٹوتی کا کوئی پالیسی بن سکتی ہے۔ تو اس میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ جو ہمیشہ رہا ہے کہ وہ یہ کہ آپ اگر 17 سکیل سے اوپر کے لوگوں کی گندم کی کٹوتی تو کرو گے، لیکن اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ ان کی سیلریز کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہیلتھ میں ہے یا ایجوکیشن میں 17 سکیل کا بندہ ہے، اس کی سیلری ہوگی کوئی ایجوکیشن میں جو 17 گریڈ کا ہوگا اس کی سیلری کوئی 70,000 80,000 لاکھ تک لگ بھگ ہے۔ اگر وہ ہیلتھ میں ہے تو اس کا شاید 1.5 لاکھ ہے، اگر وہ عدلیہ میں ہے تو اس کی تنخواہیں مختلف ہیں۔ اب انہوں نے جو سکیل کے بنیاد کے اوپر جو سبسڈی ختم کی جائے گی، اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ ایک وہ طبقہ جو بزنس کمیونٹی سے یا وہ ٹھیکیدار یا وہ بیپاری جو بزنس مین ہیں، جن کی جو اینول ایک بہت بڑے پیمانے پہ جو پیسے کماتے ہیں یا جو کروڑ پتی ہیں، جن کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، اب ان لوگوں کے لیے تو سبسڈی کا گندم ملے گا، لیکن ایک سرکاری آفیسر جو ہے وہ 65,000 70,000 یا 1 لاکھ روپے کی تنخواہ پہ کام کر اس کی گندم کی جو سبسڈی تو کاٹ دی جائے گی۔ حکومت نے صرف سرکاری لوگوں کے اوپر تو کٹ لگایا، لیکن یہ مسئلے کا حل قطعاً نہیں ہے۔ یہ انتہائی ہی ایک ناقص پالیسی ہوگی۔ ہونا تو یہی چاہے تھا، ایک جو ہے وہاں پر ٹیم تشکیل دی جاتی، پالیسیز بنائے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کے ذرا اکاؤنٹ کے آڈٹ کیے جاتے ہیں۔ کراکروم بینک جو گلگت بلتستان کی لوکل بینک ہے، اس میں دیکھتے ہیں کس بندے کے کتنی جو سالانہ ڈپازٹس ہیں، کون کتنا سالانہ کتنا پیسے کماتا ہے، کتنا خرچتا ہے، اور باقی بینکوں میں ان کے اکاؤنٹس پہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھ لیتے کہ کتنے لوگوں کی پر اینم جو ہے اینول ان کی انکم کتنی ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر پھر آپ جا کر اگر سبسڈی کے کچھ لوگوں سے اگر سبسڈی کاٹتے تو اس سے لوکل کمیونٹی کو فائدہ ہوتا۔ یہ جو گریڈ 17 یا 18 گریڈ اور 18 سے اوپر کے شاید گلگت بلتستان میں 400 ملازم ہوں گے یا اس سے کم ہیں۔ اتنے ایک قلیل تعداد کے لوگ ہیں، یا 400 کریں، 500 کر لیں، 1000 کر لیں، یہ لوگوں کی گندم سے جو ہے عام بندے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حکومت نے چلو آفیشلز کی گندم کی سبسڈی ختم کی تھی، تو الٹرنیٹ میں ان کو چاہیے تھا عوام کو مسئلہ حل کر لیتے۔ انہوں نے عوام کی جو سبسڈی اس کو بھی ختم کر دی، جو ریٹ ہے اس کو یعنی 4 ٹائم بڑھا دیا۔ وہ جو گاؤں کا بندہ جس کا جو پر ڈے انکم $1 نہیں ہے، جن لوگوں کے گھر میں جو ہے منتھلی 10,000 روپے کی کہیں سے کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، اگر ان لوگوں کے لیے آپ گندم اتنی مہنگا کرو گے تو پھر آپ ان لوگوں کے لیے مسائل کا سولوشن کہاں سے لے کر آؤ گے؟ حکومتی نمائندے جو ہے وہ ظاہری بات ہے وفاق جو ان کو حکم دے گی، اس بنیاد کے اوپر اگر آپ لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں تو یہ مسائل جو ہے گلگت بلتستان کے لیے آپ لوگوں کے لیے مزید پرابلمس کریٹ کریں گے۔ گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹڈ ٹریٹری ہے۔ گلگت بلتستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہمیں یہ گندم کی سبسڈی گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ خیرات نہیں ملی ہے، یا یہ اس کمیونٹی کو آپ اس بنیاد پر نہیں دیا گیا ہے کہ آپ ان کو جو ہے لات ماریں۔ اگر گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ سبسڈائز گندم ختم کرنا ہے تو میں بھی
میرے بھی ذاتی طور پر یہ رائے ہے کہ آپ اس کو ختم کریں، لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کو پہلے وہ تمام حقوق اور وہ ضروریات دیے جائے جو ایک پنجاب کے لوگ بندے کو دیے جاتا ہے، ایک کشمیری کو، ایک سندھی، ایک بلوچی، ایک پٹھان KPK والے کو اگر آپ جو فیسلٹیز دیتے ہو، اگر وہ ساری سہولیات گلگت بلتستان کے لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر آپ ان سے گندم بھی کاٹیں، ان کی ریٹ ٹرپل کر لیں، جو ریٹ وفاق میں وہی سبسڈائز جو ہے ختم کر لیں۔ لیکن ایک طرف تو آپ ان کو سہولیات نہیں دے رہے ہو، بجلی نہیں، یہ انٹرنیٹ جیسے سہولت وہاں پر نہیں ہے، ایک ڈکیت کمپنی بیٹھی ہوئی ہے وہ انٹرنیٹ نہیں دے رہی ہے، بجلی کی سہولیات نہیں ہے، ایجوکیشن کا جو معیار ہے وہ تباہ و برباد ہے۔ آپ کس بنیاد کے اوپر اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں؟ ریاستی اداروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کس قسم کی، یا تو لگ ایسی رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو گزشتہ کئی عرصے سے پرامن رہے تھے ان کو ایک دوبارہ سے روڑوں پہ لانے کی حکمت عملی ہے۔ اب جیسے ہی گندم کا ریٹ بڑھے گا تو عوامی ایکشن کمیٹیز میں جتنے بھی جو عوامی لوگ ہیں دوسرے طرف جو وہ کمیونٹی روڈوں پر آ جائے گی، اور اس سے حاجی گلبر کی جو حکومت ہے اس کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ جناب یہ کوئی اتنا مذاق نہیں ہے، جب یہ تحریکیں اٹھیں گے تو آپ کو ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے یہ مثال ہے، گزشتہ دنوں مذہبی بنیادوں کے اوپر ایک چھوٹا سا مسئلہ رہا، گلگت بلتستان کی حکومت نے اس مسئلے کو سرے سے حل ہی نہیں کر سکی آج تک، وہ مسئلہ کہ وہی پینڈنگ ہے۔ کچھ نام نہاد لوگوں کو بٹھا کر انہوں نے رزنامہ کی کہانی تو ڈالی، لیکن جو اصل جن لوگوں کے بیچ میں یہ کنفلکٹ تھا وہ لوگ اپنی جگہوں میں وہیں پہ موجود ہیں، وہ FIR ابھی بھی وہیں پہ موجود ہیں۔ آپ سے ایک چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ ایک بڑا مسئلہ لے کر آتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے بنیادی مسائل کے اوپر آپ سے بات ہوتی نہیں ہے۔ آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے میڈیکل کالج، ٹیکنیکل کالج، انسٹیٹیوٹ، انجینئرنگ کالجز، آپ ان کے لیے بجلی کے مسئلے حل کریں، انٹرنیٹ کا مسئلہ حل کر لیں۔ جب تک مقامی لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے، ایسے میں آپ گندم کی سبسڈی ختم کی جاتی۔ اگر گندم کی سبسڈی ختم کرنی ہے تو پھر مکمل ختم کرنے گندم کی سبسڈی۔ اس کا ایک اور جو سب سے بہترین سلوشن یہ ہے کہ وہاں پر آپ ان کی پوری گلگت بلتستان کی سطح پر آپ جو ہیں وہ سروے کر لیں کہ کتنے جو لوگ ہیں ان کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے، سالانہ کتنے لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ آپ لیگلائز کر لیں سارے لوگوں کے پیسوں کے اوپر، پھر ان لوگوں کو دیکھ لیں جن لوگوں کے پاس پیسے کم، ان کو آپ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں، یا جو بھی ان کو پیمنٹ دیتے یا گندم دیتے تو وہ دے دیں۔ آپ کے جو گندم ہے، گندم کی چوری جو ہے وہ محکمہ گندم والے خود کرتے ہیں، جو آپ کے زراعت کے جو لوگ ہیں، یا جو خوراک کے لوگ ہیں۔ خوراک کی جو طبقہ ہے یہ اسلام آباد سے گلگت جانے تک جتنی بیچ میں کرپشن ہوتی تو آپ اس کو کیسے روکو گے؟ کوئی آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے۔ آپ اس بنیاد کے اوپر کرو گے کہ گندم کاٹ کے غریبوں کے اگر آپ لوگوں نے بھوکے مارنے ہیں تو آپ مسئلے کا حل کی طرف آئے نا۔ آپ جتنی 14 ارب روپیہ یا 10 ارب روپیہ سالانہ آپ جو گندم کی سبسڈی دیتے ہو، اس سبسڈی کو آپ لوگوں میں تقسیم کر لیں۔ آپ دیکھ لیں گلگت بلتستان کے جو طبقہ جن کے پاس معاشی طور پر غیر مستحکم ہے، ان لوگوں کے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، سرویز کر لیں گلگت بلتستان کی سطح کے اوپر۔ ٹوٹل تھوڑی سی تو آبادی ہے، 20 لاکھ آبادی، 20 لاکھ آبادی کے سروے کرنے میں کون سا مشکل ہے؟ ٹیکنالوجی کا دور ہے، IT سیکٹر کے آپ جو 2-3 کمپیوٹر انجینئرز کو لگا لیں اور آپ کو سارا کو ڈیٹا سامنے آ جائے گا۔ پیسے دیکھ لیں کس بندے کی سالانہ کتنا انکم ہے، سرویز کے بنیاد کے اوپر آپ دیکھ لیں جو لوگ غریب ان کو آپ ان کو ڈائریکٹ فیسلٹیٹ کر لیں، جس طرح ہندوستان کر رہا ہے۔ پورے ہندوستان میں کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ گندم مختلف قسم کی سبسڈیز دی جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاتھ ایک گندم میں چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اوپر بھی آپ کٹ لگا رہے ہیں غریبوں کے اوپر، لیکن جو چور اسلام آباد سے لے کر گندم جو چوری کرتے ہیں، گندم کے محکمے میں بیٹھے ہوئے آفیشل جو ڈکیت بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، جن لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے کی غبن کرتے ہیں، میں خود جانتا ہوں کتنے سارے لوگوں نے جن کی 7 سکیل کی نوکری تھی اور ان کے گھر میں V8 کھڑی تھی، تو آپ ان طبقے پہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اب مسئلے کو حل کرنے کے بجائے الجھا رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا گلگت بلتستان کی سطح کے اوپر شدید مذمت ہوگی، پروٹیسٹ ہوں گے، روڈ بلاک ہوں گے، مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ خدا رہا اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ بیٹھیں، ٹیم بنائیں، اور جتنا پیسہ آپ انویسٹمنٹ سبسڈی کے اوپر کر رہے ہیں اس پیسے کو آپ لگائیں، وہاں پر سرچ کر لیں کہ کتنے لوگ غریب ہیں اور کتنے لوگ امیر ہیں، سارے لوگوں کی بنیاد کے اوپر اس کو بینک کے جو اسٹیٹمنٹس لے کر آئیں، اور ان لوگوں کے سارے ڈیٹا آپ نکال کر اس کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں میں ڈائریکٹ سبسڈی دیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں ڈائریکٹ سبسڈی مل جاتی ہے، ہندوستان کی جو ہمارے پڑوس کی تو بہت بڑی اگزامپل ہے۔ اس بنیاد کے اوپر کر لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ یہ مسائل مزید بڑھیں گے۔ ناظرین، یہ جو گندم کا ایشو ہے گلگت بلتستان میں، اس مسئلے کو چھیڑنا ایسا ہے جیسے کہ آپ جو کاٹنے والی جو چونٹیاں ہوتی ہیں، یا کسی ایسے جو ہے وہ اس کو چونٹیوں کے بل میں آپ پتھر مارتے ہو جس کے بعد وہ آپ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ یہ ہماری جو ادارے ہیں ان سے ہمارے لیے غلطی ہے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اللہ حافظ۔